صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ۔ ارشاد خداوندی ہے اللہ کی یاد کیا کرو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادت ہے وہ تمام کی تمام اللہ پروردگار کی یاد میں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کسی عبادت میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی تو وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ غفلت کی عبادت ہوتی ہے، اور غفلت کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے والے کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ نفس و شیطان کا بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے نفس شیطان اسے نہیں کرنے دیتا۔ اب دیکھیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جس کی وجہ سے قبولیت پاتی ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم سے دیکھیے بندہ جو ہے امتحان میں پاس ہوتا ہے، اور اگر نفس شیطان یہ دھوکہ کسی کو دے کہ جی تعلیم حاصل نہ کرو، ویسے ہی مدرسے چلے جایا کرو، ویسے ہی اسکول چلے جایا کرو، ویسے ہی کالج چلے جایا کرو، تعلیم وہاں نہ حاصل کرو، تو یہ بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جی نماز پڑھ لیا کرو، جی روزہ رکھ لیا کرو، جی حج کر لیا کرو۔ اگر عبادت کی تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو مجھے بتائیے، جس طرح کالج اسکول جانے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک تعلیم حاصل نہ کرے، اسی طرح نماز، روزے، حج کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک بندہ تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ پودا لگا دیتا ہے بندہ، پودا لگا کر بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن پودے کو پانی نہیں دیتا۔ اب اس سے بڑا پاگل کون ہو سکتا ہے؟ آتا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، آتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے، سارا کچھ عبادت کرتا ہے، لیکن تعلیم نہیں حاصل کرتا۔ جب تعلیم کا وقت آتا ہے تو نفس شیطان کھجلی کرتا ہے اور بندہ اٹھ کے فوراً چلا جاتا ہے، کام یاد آ جاتا ہے، وہ میں نے جی یہ بھی کام کرنا، میں نے وہ بھی کام کرنا۔ دنیا میں تو اللہ کی عبادت کرنے آیا، عبادت اللہ کی بغیر تعلیم کے ہوتی نہیں، اور جو کام کرنے والا وہ بندہ کام کرے نا، اور جو کام کرنے والا نہیں ہے اس کے پیچھے بندہ دوڑے، تو بھائی یہ پاگل ہی تو ہے نا، جو اسکول، کالج، مدرسے تو جاتا ہے لیکن وہاں جا کر تعلیم نہیں حاصل کرتا۔ یہ تعلیم حاصل کرنے والا کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب شیطان کسی کو تعلیم سے بھگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنی عارضی زندگی کا مقصد جو ہے وہ پا لیا ہے۔ اس لیے تعلیم حاصل کرو۔ اللہ کا حکم ہے وذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ذکر کیا ہے؟ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف دھیان کرتا ہے تو یہ دھیان ذکر ہے۔ اب دھیان کرنے میں جب حکم کی طرف ذکر کرتا ہے تو یہ بڑا دھیان ہے۔ حکم کیا؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ حکم ہے۔ اب کوئی دھیان حکم کی طرف کرتا ہے تو یہ ظاہری اللہ کی طرف دھیان کرنا ارکان کے اندر ہوتا ہے، کہ اسے یاد ہے کہ میں نے یہ نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد میں نے دوسری نماز پڑھنی ہے، اس سال میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، اگلا سال پھر میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یعنی اس کا دھیان اللہ کی طرف تو بنیادی طور پر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ارکان کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ یہ اونچا ذکر ہے۔ پھر ایک ذکر کامل ہے کہ اللہ پروردگار کی طرف دھیان ہے اور اللہ کے ارکان کی طرف دھیان ہے جو اللہ نے فرض کیے ہیں، اور ایک اللہ پروردگار کی طرف دھیان ہے اور ایک اللہ کے جو عقائد ہمیں بتائے ہیں اس کی طرف دھیان ہے۔ یہ کتنے بڑے اونچے دو دھیان ہیں کہ اللہ کی طرف دھیان، پھر ارکان کی طرف دھیان۔ وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ پھر اللہ کی طرف دھیان اور عقائد، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کی طرف دھیان۔ اب جب اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے اور بندہ عبادت اور عقائد ایمان کی طرف دھیان کرتا ہے تو یہ ذکر کامل ہے۔ ارکان بھی بغیر تعلیم کے مکمل نہیں ہوتے، عقائد بھی بغیر تعلیم کے مکمل نہیں ہوتے۔ ایک طرف جب تعلیم ہوتی ہے تو حکمی علم عطا ہو جاتا ہے، اور جب دوسری طرف عقائد کی تعلیم ہوتی ہے تو علم حقیقی، اللہ کی ملاقات کا علم عطا ہو جاتا ہے۔ فرمایا وذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ یہ اللہ کو یاد کرنا ہی تو بنیاد ہے، اور جسے اللہ یاد نہیں رہتا اس کی تعلیم نہیں ہوتی، اور جس کی تعلیم نہیں ہوتی
نہ اسے حکمی علم ملتا ہے، نہ اسے مشاہداتی علم، حقیقی علم ملتا ہے۔ اسے کیا ملا؟ اس نے تو ساری زندگی ضائع برباد کر دی ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ علم حاصل کرو، علم کا اضافہ مانگو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہنا، اور یہی تو عطا ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ جاہل کا ذکر نہیں ہوتا، اور جس کا اللہ کی طرف دھیان نہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا، اور جس کا اللہ کی طرف دھیان نہ ہے اور پھر وہ نماز کی طرف دھیان کرتا ہے، عبادت کی طرف دھیان کرتا ہے، اس کی عبادت نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں اسے واپس لٹا دی جاتی ہیں۔ اس لیے شیطان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نفس کو دھوکہ دیتا ہے، مجھے اور آپ کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ نفس کو دھوکہ دیتا ہے، اور پھر نفس ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ علم سے بھگاتا ہے، تعلیم سے بھگاتا ہے، اللہ کے حکم کے دھیان سے بھگاتا ہے، اور اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ کثرت میں جو ذکر اللہ ہے وہ اللہ کی طرف دھیان ہے، اللہ کے حکم کی طرف دھیان ہے، حکم کی تعلیم کی طرف دھیان ہے، علم الہی کے اضافے اور حصول کی طرف دھیان ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف دھیان۔ یہ اب دھیان لکھا پڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جس کا دھیان لکھا پڑا نہیں ہوتا وہ تو اسماء کا ذکر کرتا ہوگا۔ یہ اسماء کا ذکر جو ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی نماز کو یاد رکھتا ہے، روزے کو یاد رکھتا ہے، حج کو یاد رکھتا ہے، ارکان کو، عقائد کو تو یاد رکھتا ہے، لیکن انہیں بجا نہیں لاتا ہے، انہیں عمل میں نہیں لاتا۔ تو اصل میں تعلیم حاصل جب نہیں کرتا تو علم بھی نہیں ہوتا۔ جیسے دنیا میں آیا ہوتا ہے ویسے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دنیا میں آتا ہے تو فارغ ہوتا ہے، علم کوئی نہیں ہوتا، اور دنیا سے واپس جاتا ہے تو فارغ ہوتا ہے، علم کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تو آنا جانا کوئی نصیب والا تو نہیں ہے، اس لیے اللہ سے نصیب والا آنا جانا مانگو۔ وما توفیقی الا باللہ۔